وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. قابل قدر معزز بزرگوں، قابل قدر خواتین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب ایک جگہ جمع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر اپنی عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے، اپنی اصلاح کی فکر کے جذبے سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. بڑی خوشی ہوئی کہ آلو والوں کے نام سے ایک کمیٹی بنی ہے جس میں بڑی تعداد میں پورے خاندان کو، رشتہ داروں کو، مردوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، سب کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے. یقیناً یہ بڑی قابل قدر کوشش ہے اور بڑا عظیم عمل ہے. خاندان کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا، رشتوں میں محبت پیدا کرنا، تعلقات کو مضبوط کرنا، خوشگوار بنانا، باہمی نفرتوں، عداوتوں، دشمنیوں، اختلافات کو ختم کرنا، سب پیار و محبت سے مل جل کر کے، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنے کا جو یہ پاکیزہ ماحول بنایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے. اور اس کے پیچھے جن حضرات کی بھی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، سب کو جوڑنے میں، سب کو ایک کرنے میں، وہ بھی بہت مبارک بات کے مستحق ہے. اس لیے کہ خاندان کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا، یہ پیغمبروں کا عمل ہے اور پیغمبروں کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. رشتوں کو جوڑنا، خاندان کو جوڑنا، یہ کتنا عظیم عمل ہے اور اس کے اسلام میں کتنی سخت تاکید ہے رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں.
اور رشتوں کو جوڑنے سے فائدے کیا ہیں، دنیا میں فائدے کیا ہیں، آخرت میں فائدے کیا ہیں، اور رشتوں کو توڑنے سے نقصانات کیا ہیں، دوریاں پیدا کرنے سے، اور رشتہ داروں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق کیا ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہمارے رشتے میں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اختلاف ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں جو انشاءاللہ میں اپنے مقررہ وقت میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے، سمجھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے غور سے باتیں سنیں، باتیں سمجھ میں آئیں گی اور انشاءاللہ ہم سب کی اصلاح بھی ہوگی۔ سب سے پہلی بات جو مجھے بیان کرنا ہے کہ اسلام میں رشتوں کو، خاندان کو جوڑنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کتنی تاکید ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تعالیٰ 3 باتوں کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پہلی بات انصاف کرنے کا حکم، لوگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، والاحسان، اور احسان کی تعلیم، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا کام کریں۔ تیسرے وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کا حق ادا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کو مضبوط کریں۔ اس بات کا اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا ہے، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ معلوم کیا ہوا؟ جیسے ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، حق ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ہاں آتے اور جاتے ہیں، ان سے تعلقات کو جوڑتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مل جل کر کے رہتے ہیں، تو ہم یہ کوئی ان کے ساتھ احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے، رشتہ دار کا ہمارے اوپر حق ہے۔ بعض لوگ کیا ہے، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، ماشاءاللہ میں خوشحال ہوں، برسر روزگار ہوں، میرے بچے اچھا کما رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے رشتہ داروں کی، خاندان کی ضرورت کیا ہے، فلاں کی ضرورت کیا ہے۔ وہ ہر ایک سے الگ ہو جاتے ہیں، سب سے کٹ کر زندگی گزارتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو شخص خاندان سے کٹ جاتا ہے، رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ رشتہ داروں کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، جیسے اللہ کا حق ہے، ہمارے ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، تو رشتہ داروں کا بھی ہم پر حق ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو اس سے بھی رشتہ داروں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ کتنا بڑا حق ہے؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حق کا ذکر کیا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. دیکھیے 3 حق اور ترتیب دیکھیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے پہلا حق، سب سے بڑا حق اللہ کا حق، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اللہ کے حق کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا حق وہ کس کا ہے؟ اولاد پر ان کے ماں باپ کا حق ہے. اللہ کے حق کے بعد بچوں پر ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو اللہ نے حق ذکر کیا ہے وہ بِذِی الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا حق. کتنی اہمیت ہے رشتہ داری کی. سب سے پہلے اللہ کا حق، پھر ماں باپ کا حق، پھر رشتہ داروں کا حق. کتنے بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو رشتہ داروں سے کٹ کر زندگی گزارتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے تو اللہ کا حق ادا ہو گیا، روزہ رکھ لیا اللہ کا حق ادا ہو گیا. صرف اللہ کا حق ہمارے اوپر نہیں، اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کے بھی ہمارے اوپر حق، اور سب کا حق ادا کرنا ہے. تب جا کر کے ہم آخرت میں اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے. تو ہمارے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بات بٹھانا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج اور قربانی کرنا یہ اللہ کا حق ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے. اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. اور ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، اقرار لیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا. اللہ فرما رہا ہے، اقرار لیا کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے اس پر عہد و پیمان لیا تھا کہ تم یہ کام کرو گے. اس سے رشتہ داروں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اقرار لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اور قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، صدقہ کرنا نیکی کا کام ہے، تلاوت کرنا نیکی کا کام ہے، یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ سب بڑی نیکیاں ہیں، لیکن یہی سب کچھ نیکی نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى. نیکی جیسے یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، اسی طریقے سے نیکی یہ بھی ہے کہ ہم اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں. یہ بھی نیکی اور ثواب کا کام. تو معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داروں کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. دیکھیے یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، رشتوں کو جوڑنے کا کام. مکی زندگی میں اسلام کا ابھی ابتدائی دور تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف 2 لوگ اسلام قبول کیے تھے. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد لوگوں میں، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ. صرف 2 لوگ اسلام قبول کیے تھے. صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ہے عمرو بن عبسہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور مکے میں اس وقت صرف 2 ہی مسلمان تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال۔ اس لمبی حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عبسہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تعلیمات دے کر کے بھیجا ہے، آپ کن باتوں کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں؟ بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارسلنی بصلۃ الارحام، ارسلنی بصلۃ الارحام، اللہ تعالیٰ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دے کر بھیجا کہ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم تھی۔ جب بادشاہ نجاشی کی خدمت میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی تھی تو اس وقت کیا بتایا تھا کہ یہ ہمارے نبی ہم کو رشتوں کو جوڑنے کا کام بتاتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ ابو سفیان سے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بادشاہ روم ہرقل نے ایک لمبا انٹرویو لیا تھا، اس میں اس بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے تھے، اس میں سے ایک سوال اس کا یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز، زکوٰۃ، سچائی، پاک دامنی اور رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جن باتوں کا حکم دیتے تھے، جن چیزوں پر زیادہ توجہ دلاتے تھے، جن چیزوں کی زیادہ نصیحت کرتے تھے کہ رشتوں کو جوڑنے کا کام کیا جائے۔ یقیناً یہ بہت بڑا مبارک عمل ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کے لیے ہم سب کو جوڑا ہے۔ یہ پیغمبروں کا بنیادی کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے رشتوں کو جوڑنے کا کام، اور اللہ رب العالمین کی یہ کتنی بڑی توفیق ہے، اللہ کی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا عزم رکھتے ہیں، اپنے دل میں پختہ ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے، رشتوں کو جوڑنے کا کام۔ آئیے ہم دیکھیں اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں رشتوں کو جوڑنے کی۔ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اگر ہم واقعی مومن ہیں، ایمان والے بندے ہیں، تو ہم رشتوں کو جوڑیں گے۔ جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوگا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہی شخص رشتوں سے دور ہو سکتا ہے۔ رشتوں کو جوڑنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ اگر اسے اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو اس کو رشتوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور آپس میں سارے رشتہ دار مل جل کر کے ہیں، تو اس کا مطلب ہم ایمان پر باقی،
یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، رشتوں کو جوڑنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، جنت کی بشارت، اور یہ سب سے بڑی کامیابی، جنت کی بشارت سب سے بڑی بشارت۔ ہماری ساری محنت، ہماری ساری کوشش کا ایک ہی مقصد ہے کہ آخرت میں ہمیں جنت مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت سنائی ہے، جو رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ آپ دیکھیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آئے اور پوچھے، سوال کیے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ، شوق، تڑپ کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، سوال کرتے، دین کو سیکھتے اور دین کی باتوں کو سیکھ کر کے پوری زندگی اس پر عمل کرتے تھے۔ سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے جہاں توحید سکھائی، نماز کی تعلیم دی، زکوٰۃ کی تعلیم دی، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو۔ اس حدیث کے اندر ہمیں دو باتوں پر غور کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عقیدہ، نماز اور زکوٰۃ جیسی بڑی عبادتوں کے ساتھ صلہ رحمی کو ذکر کیا، رشتوں کو جوڑنے کا ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جوڑنے پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور ایک حدیث جو ترمذی میں ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، جب مدینہ پہنچے آپ کے استقبال میں پورا مدینہ امٹ پڑا، ہر چہار جانب سے لوگ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی مجلس میں پہنچا، دور ہی سے جب میری نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، مجھے فوراً یقین ہو گیا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یقیناً آپ اللہ کی طرف سے سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ میرے دل نے گواہی دی، صرف نبی کے چہرے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو میں نے سنی، سب سے پہلی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور یہ نصیحت فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ پہلی نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چار باتیں آپ نے بتائی اور کہا کہ ان چار باتوں پر اگر تم عمل کر لو گے سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ چار بات، چار کام آپ نے بتائے۔
وہ 4 کام ہمیں بھی کرنا ہے، مردوں کو بھی کرنا ہے، خواتین کو بھی کرنا ہے۔ کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ جو بھی مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بھائی سے ہم ملاقات کریں تو ہمارے اوپر حق ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ہماری ملاقات ہو تو ہم اسے سلام کریں۔ پہلا کام افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، یہ محبت کا پیغام ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بھی بہت بڑا نیکی کا عمل ہے۔ تیسرا عمل وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو۔ آپ غور فرمائیے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں، مدینہ کے مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی نصیحت کیا ہے؟ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات میں جب سب لوگ سو رہے ہو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ جب لوگ نیند کے مزے اڑا رہے ہو، اپنے بستروں پر آرام فرما رہے ہو، ایسے وقت تم اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے کرو۔ یہ 4 کام کر لو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کا بھی حق ہے، اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ جنت میں جانے کے لیے جہاں اللہ کی عبادت کرنا ہے وہیں بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، تب جا کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ بعض لوگوں کا حال کیا ہے؟ صرف اللہ کا حق، نمازوں کی حد تک بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، مسجد کی حد تک بہت اچھے ہیں، لیکن جو بندوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہمارے بیوی بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، پاس پڑوس کے لوگوں کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ دونوں ضروری ہے، اللہ کا حق بھی ضروری ہے اور بندوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، تب جا کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو رشتوں کو جوڑنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کی بہت بڑی توفیق اور مدد ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم کام کے لیے آپ کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جوڑ دے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ایسی ہی محبت قائم کر دے، اور ہر قسم کی نفرت سے، بدگمانی سے، غلط فہمی سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، رشتوں کو جوڑنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تلاوت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ سب بڑی بڑی نیکیاں ہیں۔ رشتوں کو جوڑنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، رشتہ داروں کا حق ادا کرنے سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہماری گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی، اس نے کہا اللہ کے رسول، انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی من توبہ، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، ایک بڑے گناہ کا میں نے ارتکاب کیا، کیا میرے لیے میرے اس گناہ کی بخشش کے لیے کوئی حل ہے؟ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے سوال کیا، حل لک من کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟
اس بندے نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میری ماں زندہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ دیکھیے رشتہ داری کی کتنی اہمیت ہے۔ پہلے سوال کیا آپ نے کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ آپ نے سوال کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَبِرَّهَا، جاؤ اور تم اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جیسے ماں باپ کی خدمت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بزرگ لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، یہ بھی بڑی نیکی ہے اور ثواب کا کام۔ اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کہا کہ اپنی خالہ کے ساتھ جاؤ اور اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی۔ تو یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رشتہ داروں کو جوڑنے کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ اس سے دنیاوی فائدہ دیکھیے، اور ایسا فائدہ جو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی خواہش، اور وہ کیا ہے؟ رزق میں برکت اور دوسرے عمر میں برکت۔ رزق میں برکت اور عمر میں برکت، یہ دو ایسی خواہش ہے جو ہر ایک کے پاس ہوتی۔ ہر آدمی لمبی زندگی جینا چاہتا ہے اور اپنی روزی میں برکت دیکھنا چاہتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرے۔ یہ ہے رشتہ داری کی اہمیت۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا مبارک عمل ہے یہ، کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا میں۔ آخرت میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑنے سے ہم کو جنت عطا کرے گا۔ دنیا میں یہ فائدہ کہ ہم اس کی طرف سے، اس کی وجہ سے ہماری روزی میں برکت، اور اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہماری خواتین، ہمیں رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنا اور ہمیشہ رشتوں کو نبھا کر چلنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، اور کسی بھی طریقے سے رشتوں میں نفرت نہیں پیدا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلموا من انسابکم۔ دیکھیے بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث۔ ہماری خواتین خاص طور پر اس حدیث کو سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تعلموا من انسابکم، اے لوگو تم اپنا نسب سیکھو، خاندان والوں کو معلوم کرو تمہارے خاندان میں کون لوگ ہیں، سیکھو، جانو، پتہ کرو۔ آج یہ کمیٹی یہی کام تو کر رہی ہے، پورے خاندان کا بائی ڈاٹا ابھی ہمارے بزرگ خالد صاحب دکھا رہے تھے، 500 کے قریب، 570 پر 6۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تعلموا من انسابکم، اپنا نسب، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو جانو، پتہ کرو تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتے میں کون کون لوگ آتے ہیں۔ کیوں معلوم کرنا ہے رشتہ داروں کو؟ خاندان میں کون کون لوگ ہیں جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ ان کا ڈاٹا بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ما تصلون بہ ارحامکم، تاکہ تم اپنے رشتوں کو جوڑ سکو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو۔
یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ماں باپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ داروں کا تعارف کرائیں. یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے دادا ہیں، یہ تمہارے پھوپھی ہیں، یہ تمہارے چاچا ہیں. بچوں کو بتانا چاہیے. بچوں کے دلوں میں خاندان کے بزرگوں کی، رشتہ داروں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. بچوں کو بتانا ہے یہ سب بات. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بچوں کو خاندان اور رشتہ داروں کے بارے میں نصیحت کرنے، بتانے کے بجائے آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نفرت دلاتے ہیں، نفرت کی بیج ڈالتے ہیں. آج ماں باپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں بچپن ہی سے نفرت بٹھا دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دیکھو جی یہ تمہارے چچا، ہوشیار رہنا ان سے، ہوشیار رہنا، زندگی بھر انہوں ہمارے کو ستائے، کبھی بھی ان کے قریب نہیں جانا. یہ دیکھو تمہاری خالہ ہے، ہوشیار رہنا ان سے، قریب مت جانا ان کے. زندگی بھر ہم اپنے رشتہ داروں کے، خاندان والوں کے برائیاں بیان کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، غلط فہمیاں ڈالتے ہیں. بچپن ہی سے زندگی بھر ہم خود رشتوں کو کاٹتے رہے، رشتہ داروں سے دور رہے، اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی وہی بیج ڈال کے جاتے ہیں. تمہارے چچا سے ہوشیار رہو، تمہارے ماموں سے دور رہو، انہوں ہماری زندگی میں ہم کو یہ ستائے، وہ پریشان کرے، ہمارا یہ حق مارے. ہم بھی دور رہے، رشتہ داری کاٹتے رہے، اور بچوں کو بھی ہم نے وہی تربیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنا خاندان سیکھو، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرو تاکہ تم ان سے رشتوں کو جوڑو. فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَسْرَاتٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ. اس لیے کہ رشتوں کو جوڑنے سے 3 فائدہ ہوتا ہے. ایک تو رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دوسرے مال میں برکت ہوتی ہے، تیسرے عمر میں برکت ہوتی ہے. 3 فائدہ. آپس میں محبت قائم ہوگی، مال میں برکت ہوگی، اور عمر میں برکت ہوگی. یہ رشتوں کو جوڑنے کا فائدہ ہے. اور رشتوں کو جوڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرتا ہے. رشتوں کو جوڑنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور مشکل گھڑیوں میں اللہ ہماری مدد کرتا ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ ذہن میں رکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرا کر پریشان ہو کر گھر آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے آپ نے کہا قد خشیت علی نفسی، آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے. اس وقت آپ کی نیک بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں. اس لیے کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ کی خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے. ایسی مشکل گھڑی میں آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی خوبیوں اور آپ کے مکارم اخلاق کا واسطہ دیا، تو سب سے پہلے آپ کی کس نیکی کا ذکر کیا؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اس لیے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کر سکتا ہے. ضرور اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. اس لیے کہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. یہ ہے رشتوں کو جوڑنے کا فائدہ کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے. مشکل گھڑیوں میں اللہ کی مدد رہے گی ہمارے ساتھ. اور ایک چیز رشتوں کو جوڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑنا یا اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا.
رشتوں کو کاٹنا اللہ سے اپنا رشتہ کاٹنا ہے۔ جب اللہ نے رشتے کو پیدا کیا تو اللہ نے رشتے سے کہا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو تجھ سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دیتا ہوں۔ یہ رشتوں کو جوڑنے کا فائدہ ہے۔ اگر ہم رشتوں کو جوڑ رہے ہیں، رشتوں سے مل رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں۔ رشتوں کو توڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ سے اپنا رشتہ توڑ رہے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لے اس کی مدد کون کرے گا؟ کون اس کی حفاظت کرے گا؟ اس لیے رشتوں کو جوڑنے کی یہ سارے فائدے۔ کچھ نقصانات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم ایک آیت ہر جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں، نکاح کے خطبے میں ایک آیت بار بار سنتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے میں، عید کے خطبے میں، نکاح کے خطبے میں ہمیشہ پڑھتے تھے، اور لوگوں کو ڈراتے تھے کہ اے لوگوں رشتوں کو توڑنے سے بچو، یہ بہت برا عمل ہے۔ اور جو لوگ رشتوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو رشتوں کو توڑنے کا والوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نماز روزے کی بڑے پابند ہیں، نیکی کے کاموں میں ماشاءاللہ بڑے آگے آگے رہتے ہیں، لیکن ان کے تعلقات ان کے رشتہ داروں سے اچھے نہیں ہیں، بھائی بہنوں سے دشمنیاں، تعلقات توڑے ہوئے ہیں، اور انہیں اس غلطی کا احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا گناہ کا کام ہے، جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے، دھوکہ دینا گناہ کا کام ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ رشتوں کو توڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ کا کام۔ لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے رشتوں کو کاٹنا۔ یاد رکھیں کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں جو ملنی ہے وہ تو ملے گی ہی، دو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ آپ نے کہا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ تو دے گا ہی، دنیا میں بھی جلد سزا دیتا اللہ۔ وہ دو گناہ کیا ہیں؟ ایک ظلم کا گناہ، ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دیتا ہے، ظالم کو اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا دنیا میں دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی سزا کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ یہ شخص ظالم تھا جو اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرتا تھا، بھائی بہنوں پر ظلم کرتا تھا، پاس پڑوس کے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اس کا انجام لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے۔
اور دوسرے وقطیعۃ الرحم، رشتوں کو کاٹنے کی سزا۔ کتنا بڑا گناہ ہے رشتوں کو کاٹنا، رشتوں میں نفرت رکھنا، دوریاں رکھنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا آخرت میں جو ہوگی وہ تو ہوگی، دنیا ہی میں اللہ دے گا۔ ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، سال ہا سال دشمنی، سال ہا سال دشمنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلقات توڑے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کر دے، دونوں میں اتنی نفرت ہو جائے کہ اگر کبھی آمنے سامنے ہو گئے تو وہ اس سے آنکھیں چراتا ہے، وہ اس سے نظر چھپا کر کے راستے سے نکل جاتا ہے، دونوں آمنے سامنے ہونے کے بعد بھی ملنا نہیں چاہتے، دور بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے، کچھ غلط فہمی ہو جائے، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں سب سے بہتر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سلام کے ذریعے پہل کرتا اور اپنی دشمنی کو ختم کر دیتا، مل جاتا ہے، دشمنی کو، نفرت کو، اختلاف کو اپنے ذہن سے بھلا کر کے سلام کر کے اپنے رشتے کو بحال کر لیتا ہے، رشتے کو جوڑ لیتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے کیا کمی ہے، میں کیوں آگے بڑھنا؟ ہم اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں کہ میں اگر آگے بڑھ کر کے سلام کیا، اختلاف کو ختم کر لیا اور سامنے والے سے ہاتھ ملا لیا تو اس سے میری عزت گھٹ جائے گی۔ یاد رکھیں سامنے والے کی نظر میں آپ کی عزت گھٹ سکتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اللہ آپ کی عزت کو اور بڑھا دے گا۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حجر اخاہ سنتن فہو کسفک دمی، 1 سال تک اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے تعلقات توڑ لیا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کا خون کرنے کے برابر گناہ ہے۔ ناحق کسی کا خون کرنا، کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنا بڑا گناہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے، اپنے رشتہ دار سے 1 سال تک تعلقات توڑنے میں۔ ہمیں ان گناہوں کا احساس نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے تعلقات توڑ لیتے ہیں، دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، رشتے توڑ لیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو پیدا کیا ہے، ہم آپس میں پیار و محبت کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ مل جل کر کے زندگی گزاریں اور ہمارے دلوں کو پاک صاف کر لیں۔ دلوں میں رنجشیں جو ہیں، کینہ کپٹ ہے، شیطان کی طرف سے جو عداوتیں ہمارے دلوں میں بھر گئی ہیں، اپنے دلوں کو پہلے صاف کر لیں۔ جب تک گناہوں سے کی غلاظت سے ہمارے دل پاک صاف نہیں ہوں گے، یاد رکھیں نماز روزے کی ہم کو لذت بھی نہیں ملے گی۔ آج نمازوں کی تاثیر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی غلاظت سے ہمارے دل گندے ہو چکے۔ ایک بڑی بات میں آپ کو بولتا ہوں، یاد رکھیے، ایک ہے شیشہ اور دوسرے ہے رشتہ۔ شیشہ اور رشتہ دونوں بڑے نازک ہوتے ہیں، شیشہ اور رشتہ دونوں بڑے نازک ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ سے گر گیا ٹوٹ گیا، لیکن رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے۔ آج ہمارے رشتوں میں جو دوریاں ہیں، اختلافات ہیں، دشمنیاں ہیں، اس کی اصل وجہ غلط فہمی ہے، بس غلط فہمی۔
شیطان ہمارے دلوں میں نفرت ڈال دیا، بدگمانی پیدا کر دیا، اور شیطان کا کام ہی ہے دو خاندانوں کو آپس میں لڑانا، بھائی بھائی کو لڑانا، بہنوں کو آپس میں لڑانا، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ ابلیس اپنے چیلوں کو، اپنے شاگردوں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، فتنے میں ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے۔ وہ لوگ واپس آ کر کے رپورٹ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی فلاں سے یہ گناہ کا کام کرایا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بڑا کام نہیں کیا، تو ہر ایک اپنی اپنی رپورٹ دیتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ابلیس کسی سے اتنا خوش نہیں ہوتا۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی، فلاں فیملی کے پاس گیا، میاں بیوی کے درمیان اتنا غلط فہمی ڈالا، وسوسے پیدا کیا کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دیا۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی، دو خاندانوں میں جدائی، دو دوستوں میں نفرت ڈالنا، رشتوں میں نفرت ڈالنا، یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ شیطان ابلیس اس کی بات سن کر کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اس کو شاباشی دیتا ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، نعم انت۔ تو شیطان کو ہم اپنے بیچ میں نہ آنے دیں۔ ہمارے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال کر کے، بدگمانی پیدا کر کے، غلط فہمیاں ڈال کر کے ہم کو لڑانا چاہتا ہے، اور ہمارے اتحاد و اتفاق، ہماری محبت، ہماری ملنساری کو دیکھ کر پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہمیں شیطان کو اس کے ہتھ کنڈے میں ناکام بنانا ہے اور اپنے درمیان شیطان کو نہیں آنے دینا ہے۔ دیکھیے جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، شیطان کبھی اس سے خوش نہیں ہوگا۔ اتنے خاندان کے لوگ، اتنے سارے رشتہ دار کیسے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں؟ شیطان کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کرے گا؟ ہمارے دلوں میں نفرت، بدگمانی، غلط فہمی، وسوسے، ایک دوسرے کے تعلق سے وسوسے، برے خیالات، غلط فہمیاں ڈالتا، اور ہمارے اندر جو محبت ہے، ملنساری ہے، اس کو نفرت میں بدلنا چاہتا۔ تو ہمیں اپنے درمیان شیطان کو نہیں آنے دینا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، شیطان کی بدگمانیوں سے بچنا ہے۔ ہر ایک کے تعلق سے ہم اپنا دل پاک صاف رکھیں، بدگمانی سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو، اس لیے کہ اکثر بدگمانی جھوٹ ہوتی۔ ہم جس کے بارے میں جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں رہتا، بدگمانیاں جھوٹ نکلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں پیر اور جمعرات، 2 دن پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے بہت سارے مومن بندوں کی مغفرت کرتا ہے، مومن بندوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کی مغفرت نہیں کرتا جو لوگ اپنے بھائیوں کے تعلق سے اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، ان دونوں کو مہلت دے دو، چھوٹ دے دو، رب کی مغفرت سے ان کو دور رکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک یہ آپس میں مل نہ جائیں، جب تک یہ اپنے دلوں کو پاک صاف نہ کر لیں۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے اور اپنے دلوں سے بدگمانیوں کو، غلط فہمیوں کو، شیطان کے وسوسوں کو نکالنا ہے، تب جا کر کے حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے خاندان والوں کے تعلق سے حقیقی محبت بیٹھے گی۔ ظاہری طور پر ہمارا جڑنا یہ جڑنا نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ ہمارے دلوں کا جوڑنا ہے۔ اور یہ ایسا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین کے پورے خزانے خرچ کر دیں لوگوں کی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، آپ نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو جوڑتا ہے۔ تو دلوں میں نیک توفیق ڈالنے والا، دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کریں اور دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ظاہری طور پر جسم سے جسم جڑ جانا، ہاتھ کو ہاتھ سے ملا لینا، ایک دسترخوان پر بیٹھ جانا، ایک مجلس میں جمع ہو جانا، یہ جڑنا نہیں ہے، دلوں کو جوڑنا ہے۔ دلوں کے اندر جو نفرتیں ہیں، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو بدگمانی ہے، جو غلط فہمی ہے، اس کو ختم کرنا ہے پہلے، تو حقیقی معنوں میں ہم جڑنے والے ہو جائیں گے، حقیقی معنوں میں اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت ہو چکا ہے۔ رشتہ داروں کا حق کیا ہے، ان کے آداب کیا ہیں، ہم رشتوں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، کچھ ضروری باتیں تھیں لیکن میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتوں کو جوڑنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور رشتوں کو جوڑنے، خاندان کو جوڑنے کے لیے یہ جو کمیٹی بنی ہے اور یہ مبارک عمل شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے، شیطان کی بدگمانیوں سے، غلط فہمیوں سے، وسوسوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کے ساتھ ہر ایک سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں میں پائی جانے والی رنجشوں، غلط فہمیوں، عداوتوں، نفرتوں، کینہ کپٹ، حسد سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، یہ کام بڑا مبارک کام ہے، بڑا عظیم عمل ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، پیغمبروں کا کام ہے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے یہ۔ اے اللہ، ہم تیری توفیق سے، تیری مہربانی سے اپنے رشتوں کو جوڑ رہے ہیں، خاندانوں میں محبت قائم کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری تجارتوں میں، ہمارے بچوں میں عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہماری تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، آپسی اختلافات سے، دشمنیوں سے، عداوتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں تیرا حقیقی ڈر خوف پیدا فرما، دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کی فکر کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت اور محبت نصیب فرما، بزرگوں کا احترام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا، دین کا داعی بنا، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا، اور ہمیں ہر قسم کے مصائب سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔